برا بھلا, پھر اس کے بعد پاکستانی فوج کا برا بھلا. یہ ٹیپس جو ہو رہی ہیں, یہ جو سارا ڈرامہ ہے, بھئی آپ جواب دیں کہ آپ نے یہ 4 فلیٹ لیے کدھر سے؟ ثاقب نثار صاحب کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں, سامنے آئیں, جرأت کریں. ثاقب نثار صاحب تو اپنے ڈیفنس میں کچھ نہیں کہہ رہے. جو حکومتی وزراء ہیں وہ ہلکان ہوئے جا رہے ہیں ثاقب نثار صاحب کو ڈیفینڈ کرتے کرتے. کچھ لوگ سیاست میں اپنے آپ کو نیب کی بنیاد پر زندہ رکھنا چاہتے ہیں, اور وہ نیب کی بنیاد پر زندہ ہے. نیب کا حساب کتاب جو شخص بھی چیک کرنا چاہے وہ آ کے بے شک چیک کرے. میں اسپیکولیٹرز کو صرف اتنا وارن کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ روپیہ دوسری سائڈ پہ جائے گا تو ان کو بہت بری مار پڑے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام نیوز بیٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید فواز زیدی. مستقل میزبان پارس جہاں زیب چھٹیوں پر ہیں, اس لیے شو کی میزبانی ناظرین میرے ذمہ ہے. ناظرین, وزیر خزانہ شوکت ترین نے آج ایک بار پھر کہا ہے کہ ڈالر اپنی اصل اوقات سے 10 روپے مہنگا ہے, اور اس کے مہنگا ہونے کی وجہ سٹہ مافیا ہے. یہ بات تو بڑی پریشانی کی ہے کہ ڈالر کی قدر مسلسل بڑھ رہی ہے, لیکن اس سے بھی زیادہ ناظرین پریشانی کی بات یہ ہے کہ اس کی وجوہات کا حکومت کو بخوبی علم ہے, لیکن وہ اس کو قابو کرنے میں ناکام ہے. کیوں ناکام ہے یہ ہم پوچھیں گے آج حکومت سے. لیکن جہاں تک حقیقت اور جاننے کی بات ہے تو شاید مسلم لیگ نون بھی جانتی ہے کہ جسٹس ثاقب نثار کی آڈیو کی حقیقت کیا ہے, لیکن وہ اس آڈیو کو عدالت لے جانے سے انکار کر رہی ہے. دوسری طرف حکومت بھی آڈیو کے معاملے پر صرف میڈیا ہی کھیل رہی ہے, وہ بھی ان الزامات کی تحقیقات کرانے کی طرف نہیں جا رہی ہے. کیا عدالتوں میں لڑائی دونوں جانب سے صرف میڈیا پر ہی لڑی جائے گی؟ آج کے شو میں ہم بات کریں گے اور اپنے مہمانوں سے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ پی ڈی ایم کے اجلاس بے نتیجہ کیوں ہو رہے ہیں, اس میں کوئی پاور کیوں نہیں آ پا رہی ہے, اس میں کوئی رزلٹ کیوں سامنے نہیں آ پا رہا ہے, کوئی مومنٹم کیوں نہیں بن پا رہا ہے. تو شو میں آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں وزیر مملکت علی محمد خان صاحب, مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سینیٹر جاوید عباسی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی سے MNA قادر خان بندوخیل صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے. تمام معزز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. آپ تمام لوگوں کی اجازت سے میں چاہتا ہوں ذرا حکومت سے شروع کر لیں آج پروگرام. تو علی محمد خان صاحب, بڑا سادہ سا سوال ہے سر آپ سے, سیدھا سا سوال ہے, کیا جسٹس ثاقب نثار کی آڈیو کی تفتیش اور تحقیق کسی عدالتی فورم پر ہو بھی پائے گی یا نہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ بھائی جان آپ کا, اور آپ کو میں تو دعا کروں گا کہ آپ پرماننٹ شو آپ کو ملے سما نیوز پہ. آپ اچھا پروگرام کرتے ہیں, اور پارس صاحبہ بھی آ کے پھر اپنا پروگرام مستقبل میں جوائن کریں, اور آپ بھی اپنا پراپر شو آپ کو ملے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. پارس انشاءاللہ ان قریب بڑا آ رہی ہیں اچھا شو جو ہے وہ چلایا ہے, تو آپ کے مہمانوں کو بھی خوش آمدید. دیکھیں جو آپ کا سوال ہے, بڑے یہ سنگین الزامات محترم سابق چیف جسٹس صاحب پہ لگائے گئے, جی جی, اور آپ ہی کے چینل کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے جی, کہ اسی چینل پہ وہ ڈبل کلپنگ چلی جس میں محترم چیف جسٹس صاحب سابق جو ہیں ان کی اوریجنل سپیچ بھی چلی, اور اس سپیچ سے کچھ حصے نکال کے جو ادھر جوڑے گئے تھے. اب یہاں پہ ہمارے جو دوست ہیں مسلم لیگ نون کے, وہ ایک سوال کرتے ہیں. مجھے پتا ہے کہ جاوید صاحب نے جو بات کرنی ہے تو پہلے سے میں اس کا جواب دے بھی دوں, اور وہ یہ کرتے ہیں کہ کچھ اس میں باتیں ایسی ہیں جو کہ اس مین سپیچ کا حصہ نہیں ہے, جو اس جو آڈیو لیک آئی ہے اس میں ہے. تو چونکہ دونوں وکلاء ہیں اور آپ بھی جو ہے جانے مانے اینکر ہیں, دونوں میرے گیسٹ وکلاء ہیں, وہ اس بات کو میرے سے بہتر سمجھتے ہیں کہ قانونی شہادت آرڈر ایویڈنس ایکٹ اور جتنے بھی قانونی شہادت پہ مبنی قوانین ہیں ایویڈنس سے ریلیٹڈ, وہ اس بات پہ کی غمازی کرتے ہیں کہ یہ تو چند منٹ کا کلپ ہے, لیکن ایون اگر 1 گھنٹے کا بھی کلپ ہو, لیکن اس میں اگر آپ کے کچھ سیکنڈ بھی لغو یا جعلی ثابت ہوں تو آپ کی پوری جو ہے ایویڈنس وہ ڈسکریڈٹ ہو جاتی ہے, کیونکہ اس میں کریڈیبلٹی از آف اٹموسٹ امپورٹنس. تو یہ جو اتنی بڑی لغو چیز کی گئی کہ مین سپیچ آپ کا ایک سابق چیف جسٹس ایک بہت بڑی گیدرنگ میں کر رہا ہے, اور اس میں سے کچھ حصے نکال کے اس کو پھر کہیں جوڑا جاتا ہے, وہ چیز پھر پیش کی جاتی ہے, اور اس پہ پھر اپوزیشن کی بڑی جماعتیں لیکن بالخصوص مسلم لیگ نون ریلائی کرتی ہے. آپ مجھے بتائیں, اگر اس طرح کی لغو چیزوں پہ حکومت ہر روز کمیشن بنانا شروع کر دے تو اس کا اینڈ کیا ہوگا؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک مذموم حرکت کی گئی ہے ہماری جوڈیشری کے خلاف, اعلیٰ عدلیہ کے خلاف. ہاں,
ہاں لیکن علی محمد خان صاحب آپ کی بات کسی حد تک درست ہے، لیکن عدلیہ کو بدنام کرنے کی بھی تو سر سازش ہے نا، عدلیہ کو بدنام کرنے کی بھی سازش ہے نا، تو اس صورت میں تو حکومت کا یہ فرض بنتا ہے نا کہ اگر عدلیہ کو بدنام کرنے کی سازش کی جا رہی ہے تو پھر اس سازش کو بے نقاب کیا جائے. سر دیکھیں اس وقت شریف فیملی کی کیسز چل رہے ہیں. محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ اسلام آباد میں ان کے کیس ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور جہاں وہ اور آرگومنٹس دیتے ہیں اور کورٹ سے باہر پریس کانفرنسز ہوتی ہیں اور ایک سیاسی ماحول پیدا کیا جاتا ہے. کیا امر مانے ہے کہ وہ یہ ثبوت اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کریڈیبل ہیں، کیوں نہیں وہ عدالت میں پیش کرتے؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. صحیح. اور اس کی وجہ یہ وکلاء ہیں جو سمجھ بوجھ والے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ اس پہ سیاست تو کریں لیکن خدا را اس کو آپ عدالت میں لے کے نہ جائیں، کیونکہ پھر آپ کو وہی سبکی اٹھانی پڑے گی جو آپ نے وہ ایک بیان دیا تھا کہ میری پاکستان سے باہر تو کیا اندر بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. اور ابھی جو آپ نے حال ہی میں سچ بولا ہے کہ آڈیو میری اصلی ہے، کوٹ ان کوٹ مریم بی بی کی میں بات کر رہا ہوں، جب انہوں نے فرمایا کہ ہاں بالکل میں نے. تو علی بھائی کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ سیاست ہے، اس کا ثبوت سے ایویڈنس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے؟ سر یہ کریڈیبل اگر ہوتی تو عدالت میں پیش کر دیتے. جی تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ سیاست ہے؟ میں سمجھتا ہوں نہ صرف سیاست ہے بلکہ بڑی ہی ایک مضموم سیاست ہے کہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کہ جب آپ کے کوئی مین کیسز آ رہے ہوں، یہ سب لوگوں کا غالب گمان ہے، یہ ایک بات اب بہت زبان زد عام ہے کہ جب بھی شریف فیملی کے کیسز ہوں تو وہ اس سے پہلے ججز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو بالکل کنڈیم کیا جانا چاہیے. صحیح ہے. جی جاوید عباسی صاحب، جس طرح علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، جب بھی کوئی شریف فیملی کی ہیئرنگ ہوتی ہے کورٹ میں تو اس سے پہلے اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں. آڈیو لیکس کا معاملہ ہو یا جج کے حلف نامے کا، سر اس کی تحقیق کی اصل جگہ کون سی ہے؟ جاوید عباسی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں جی، مجھے بڑا احترام ہے علی محمد خان صاحب کا، ہم ایک صوبے کے بھی تعلق بھی رکھتے ہیں اور ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ احترام کا رشتہ بھی ہے. جی جی. یہ بات تو اگر مسلم لیگ نون کہے ہم نے یہ ٹیپ جاری کی ہوتی، ہم پریس کانفرنس کر کے کہتے تو پھر کچھ ان کی بات میں وزن ہوتا. اچھا، یہ جو آڈیو آئی ہے یہ آپ کی برادری کے لوگ نے، سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے جاری کیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ میں نے اس کا آڈٹ بھی کروایا ہے اور فرنزک آڈٹ کروایا ہے، اور ایک بہت بڑی میڈیا گروپ نے یہ خبر دی ہے. جی جی. اور اس سے پہلے جو ایفیڈیوٹ آیا ہے وہ ایک چیف جج تھے ایک گلگت کے، اور انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان اور کچھ سٹنگ ججز پہ بڑے سیریس الزامات لگائے ہیں. اور یہ آڈیو میں بھی جو چیف جسٹس صاحب بات کر رہے ہیں ثاقب نثار صاحب، بڑے سیریس کوسچن ہیں. ٹھیک. اب سچائی قوم کے سامنے آنی چاہیے. میں نے پہلے بھی ڈیمانڈ کی تھی، میں اب بھی کرتا ہوں کہ ہمیں بلیم گیم میں پڑھنے کے بجائے کہ ہم ایک دوسرے کو نیچے دکھائیں، سچ کی طرف ہم سب کو جانا چاہیے. اور سچ کیا ہے؟ اگر تو یہ کوئی انڈیپینڈنٹ فورم بنائے، اگر مسلم لیگ نون اس کی پارٹی بنے گی تو یہ کبھی بھی انڈیپینڈنٹ بات نہیں رہے گی، دوسری جماعتیں ہمارے مخالف آ کے کھڑی ہو جائیں گی. اس کا بہترین فورم ہے. اور نہ یہ ایلیگیشن یہ ہمارے اوپر لگے اور نہ یہ ایلیگیشن یہ لگے پی ٹی آئی کے اوپر کسی نے لگایا، اور نہ ہم نے کہا کہ یہ پی ٹی آئی نے ٹیپس بنائی ہیں، نہ ہم نے کہا کہ لیکن وہ علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی ایویڈنس کا ایک حصہ بھی ٹیمپر ہو جائے تو پھر عدالت میں اس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، عدالت میں پھر نہیں جایا جا سکتا. دیکھیں آپ میرا کوسچن سن لیں تو میں نے خود جی 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 عدالت کیسز میں ہم نے اس لیے نہیں لے جا رہے کہ یہ پھر اگر ہم آج اپنی بےگنائی کے لیے ان ٹیپ کو استعمال کریں گے تو ساری قوم کہے گی کہ یہ تو ان کو فائدہ ملا ہے اور انہوں نے بنائی. ہم کیا کہہ رہے ہیں، میں کیا ڈیمانڈ کر رہا ہوں، اس میں بڑے سیریس ایلیگیشن چیف جسٹس جی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نہیں بنائی. گیا علی محمد خان صاحب پوچھ رہے ہیں مذاق ہو گئی تو پھر ہمارے یہاں پر بدقسمتی ہے کہ ہم سیریس ٹاپک کو ایسی طرح لے جاتے ہیں. میں پھر بات ہی نہیں کر رہا، ان کو ٹائم دے دیں بھائی. نہیں بھائی صاحب آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں، وہ بھی کہہ رہے ہیں آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں. ہم جھکتوں میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں تو ہم ماسٹر ہیں نا سارے، تو وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. صحیح. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایلیگیشن ایک بہت بڑے ادارے کے سربراہ پہ لگے ہیں. اس ملک کی جوڈیشری کوسچن ہوئی ہے، ایک سٹنگ ججز صاحبان کے بارے میں باتیں ہوئی ہیں.
اگر ایک کمیشن بننا چاہیے, وہ اس کی انکوائری کرے. اگر چیف جج گلگت بلتستان رانا صاحب نے یہ غلط ٹیپ بنائی ہے, یہ ایفیڈیوٹ ان کا جھوٹا ہے, یا نورانی صاحب کی یہ ٹیپ ٹھیک نہیں, ان دونوں کو سر عام لٹکانا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی جرم نہ کر سکے. اچھا, اور اگر ان کی باتیں یہ سچی ہیں, کمیشن مقرر ہوتا ہے, سپریم کورٹ کا لارجر بینچ بنتا ہے, کوئی اور ہوتا ہے, اور وہ یہ کہیں کہ یہ باتیں سچی ہیں, یہ ٹیپ ٹھیک ہے, ایسا کیا گیا ہے, پھر اس چیف جسٹس صاحب کے کیسز سر کون بنائے؟ عباسی صاحب سوال تو یہی ہے نا کہ کمیشن کون بنائے, حکومت اس موڈ میں ہے نہیں. اچھا ایک کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ ہی کی بات پہ, آپ ہی کی بات پہ ایک کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں علی محمد خان صاحب, ذرا ان کا کامنٹ لے لیتے ہیں, پھر میں آ رہا ہوں جاوید صاحب آپ کی طرف. جی علی محمد خان صاحب, کمیشن بنا رہے ہیں آپ جس طرح جاوید صاحب کہہ رہے ہیں؟ بسط احترام اور قادر مندوخیل بھائی سے معذرت کے ساتھ بس یہ منٹ مندوخیل سے برالا رکھے, میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں بیرسٹر صاحب کو کہ یہ جدھر آپ کی اور میری پارلیمنٹ ہے, جدھر ہم بیٹھ کے اپنا پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں, اس کے ساتھ ہی ایک عمارت ہے, اس کو سپریم کورٹ کہتے ہیں. تو ماضی میں, جس کے آپ بڑے وکیل بھی ہیں, ماضی میں جب ایسا واقعہ ہوا پاناما کا, تو عمران خان صاحب پٹیشن لے کے سپریم کورٹ میں چلے گئے اور اس وقت کے وزیر اعظم کے خلاف. تو اگر آپ کو عدلیہ کی آزادی کی اتنی فکر ہے, اور بہت آپ سب ہلکان ہوئے جاتے ہیں, آپ عدلیہ کے بہت بڑے علم بردار ہیں ان کے حقوق کے, اس لیے تو آپ کے کچھ لوگ ان کے بچوں اور خواتین کو دھمکیاں بھی دیتے تھے. تو ایک کام کر لینا, پٹیشن جو ہے وہ بنا کے تو منڈے والے دن سپریم کورٹ میں آپ بھی چلے جائیں. سر نکتہ آ گیا جی, جاوید صاحب جلدی سے بتا دیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ پٹیشن بنائے, منڈے والے دن فائل کر دیں اس کو سپریم کورٹ میں. دیکھیں یہ ان کی خواہش ضرور ہوگی, میں اگر یہ مہربانی کریں گے. وہ معاملہ پاناما کا معاملہ ہماری ذات سے تھا, ہماری لیڈرشپ کے متعلق تھا. یہ معاملہ ایک جماعت کا نہیں ہے, یہ معاملہ ثاقب نثار صاحب آرٹیو میں کہہ رہے ہیں کہ نیکسٹ الیکشن ہم نے چلانا ہے, ہمیں مجھے کہا گیا ہے نیکسٹ الیکشن میں صرف مسلم لیگ نہیں تھی, اچھا اس میں صرف پی ٹی آئی نہیں تھی, یہ پاکستان کے 22 کروڑ 50 لاکھ لوگوں کا الیکشن چرایا گیا ہے بقول. اگر وہ سچی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جمہوری حکومت کو ختم کریں اور ایک نئے آدمی کو لے کے آئیں, وہ یہ بات کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم عدالتوں کو انفلوئنس کر کے سزائیں نہیں بنتی تو یہ سزائیں دیں گے. یہ معاملہ علی بھائی مسلم لیگ نون کا نہیں ہے, صرف ہماری ذات کا نہیں ہے, اور یہ عدالتوں کے اوپر کوشچن اٹھا ہے. سپریم کورٹ اب ہم نے, ہم حکومت کیوں نہیں, کمیشن حکومت آپ یہ کام ہے, آپ سپریم کورٹ میں جائیں نا کہ ججز صاحبان کے اوپر الیگیشن لگائیں. چلیں جی, آپ حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں جائیں, کمیشن بنائیں. ایک جعلی آڈیو پہ کر رہے ہیں, وہ اصلی آڈیو پہ آئیں نا, اصلی والے آڈیو پہ آئیں. وہ تو جس کی ہے اس کے پر بھی آتا ہوں سر, وہ مریم نواز کی آڈیو کے پر بھی میں آتا ہوں. میں ذرا پہلے کامنٹ لے لوں, یہ بڑی زیادتی ہو جائے گی قادر خان مندوخیل صاحب کے ساتھ, بڑی زیادتی ہو جائے گی. میں پہلے کامنٹ لے لوں, پہلے میں مندوخیل صاحب سے کامنٹ لے لوں. جاوید بھائی صاحب آپ کا نقطہ آ گیا. یہ الیگیشن لگے ہیں, وہ کیوں نہیں عدالت میں جاتے اپنی بے ثابت کرنے کے لیے؟ ٹھیک ہے جی قادر خان, بالکل ٹھیک ہے جی, وکیل بنے ہوئے آپ کیوں نہیں ان کو کہتے کہ جائیں اور اپنی بے گناہی ثابت کریں؟ سر ذرا مندوخیل صاحب کا بھی کامنٹ لے لیتے ہیں. قادر خان مندوخیل صاحب, سب سے پہلے تو معذرت, ذرا تھوڑی سی دیر ہو گئی آپ کی طرف آتے ہوئے. نون لیگ کہہ رہی ہے کہ آڈیو حقیقت ہے, حکومت کہہ رہی ہے ڈرامہ ہے, عدلیہ پر حملہ ہے. پیپلز پارٹی کی کیا رائے ہے سر اس ساری صورتحال میں؟ دیکھیے پیپلز پارٹی تو خود اس آڈیو ویڈیو کی وکٹم رہی ہے. مجھے یقین کریں گے ان دونوں کا بیس جو کہ وکلا ہے, اور مجھے حیرت اس بات پہ ہو رہی ہے کہ آڈیو آئی ہے ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے, اور حکومت کے ترجمہ سارے اس کو سپورٹ میں باہر آ گئے. اور خود ثاقب نثار صاحب سے جب سوال کیا کہ آپ نوٹس کریں گے, ڈیمیجز کریں گے, تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. میرے حلقے میں ایک چھوٹے سے اخبار کے رپورٹر نے میرے خلاف ایک جھوٹی خبر چاپ دی ہے, میں نے اس کو نوٹس دے دیے, اور میں نے یہ کہا کہ ایف آئی آر بھی کاٹوں گا, ڈیمیجز بھی کروں. اس رپورٹر نے معافی بھی مانگ لی ہے, اور اس اخبار کے مالک نے معافی بھی مانگ لی ہے, اور اس کو نکال بھی دیا ہے, مگر اس کے باوجود میں اس کو نہیں چھوڑ رہا ہوں تاکہ سبق حاصل ہو کہ آئندہ کوئی اس طرح جھوٹی خبر میرے خلاف نہ چھاپے. کیا بات ہے کہ اتنی بڑی خبر آ گئی ہے ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے, اور حکومت ڈیفینڈ کرنے میں لگے ہوئے. اور ابھی مریم بی بی کی جو خبر آ گئی ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے اشتہارات بند کیا, جو بھی ہے, فوراً حکومت نے اس کا نوٹس لے لیا اور انکوائری بھی اٹھا لیا ہے. تو کیا اچھا نہیں ہوتا کہ حکومت اس کی بھی انکوائری بٹھا دیتے, اور نہ صرف اس کی بٹھا دیتے, اس سے پہلے توڑا جاؤ ارشد ملک کی ویڈیو, اس کو بھی انکوائری میں شامل کرے, تھوڑا سا پیچھے اور چلے جائے,
نیب کے چیئرمین کے حوالے سے جو ویڈیو ہے اس کو بھی شامل کر لیتے اور تھوڑا سا اور آگے چلے جائے تو جسٹس ملک قیوم کے آڈیو کے بھی ان چاروں کی اگر انکوائری بٹھائی جائے تو آپ یقین کریں گے ہم تینوں وکلا ہے یہ جو جتنے عدلیہ کے اوپر الزام آ رہے ہیں اور عدلیہ کے اوپر الزام تو اس وقت بھٹو صاحب کے وقت سے آ رہا ہے جب چیف جسٹس نسیم حسن شاہ نے کہا کہ مجھ سے یہ غلط کام کرایا گیا ہے, ہمارے قائد کو ہم سے جدا کر دیا گیا. اچھا قادر خان بندوخیل صاحب یہیں پہ ایک سوال یہ بنتا ہے کہ یہاں پہ سوال بنتا ہے سر, چونکہ آپ وکیل بھی ہیں, آپ سے یہ رائے بھی میں لینا چاہتا ہوں چونکہ عوام دیکھ رہی ہے ان کو پتہ ہونا چاہیے. حکومت تحقیقات پر تیار نہیں ہے سر, اور اسی طرح نون لیگ عدالت اس کیس کو لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ قانون دان ہیں سر, یہ بتائیں کہ یہ جو ثبوت ہیں کیا عدالت میں یہ قابل قبول بھی ہو سکتے ہیں یا نہیں سر؟ قانونی شہادت آرٹیکل 164 کے مطابق کوئی بھی ویڈیو آڈیو ایڈمیسیبل ہے بیفور اینی کورٹ آف لا. اس کے لیے کسی اور ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. اب سوال کیا آ رہا ہے یہاں پہ؟ سوال یہ آ رہا ہے مسلم لیگ نون یہ کہہ رہے کہ ہم نے گیرٹ کوئی کمپنی ہے وہاں سے ہم نے اس کی فورزنگ کرائی. حکومت کہہ رہے, علی محمد خان صاحب بھی مجھے حیرت والی بات وہ کسی چینل کا یا آپ کے چینل کا حوالہ دے رہے, اور بھائی آپ وزیر ہے ماشاءاللہ, وکیل ہے, بڑے اچھے بولتے بھی ہے, آپ کیسے آپ نے فیصلہ کر دیا ہے؟ تو بھائی آپ کے پاس مشنری ہے, آپ کے پاس حکومت ہے. مریم بی بی کا انٹرویو کا اسٹیٹمنٹ کا آپ نے نوٹس لے لیے, اس کا بھی لے لیے, عدلیہ کی وقار کی عزت کو بچا لے. اگر یہ آڈیو جعلی نکل گئی تو مسلم لیگ نون کی قیادت خلاف جعل سازی کیا مقدمہ درج کر لے, اور اگر یہ اصلی ثابت ہو جاتی ہے تو نواز شریف صاحب اور مریم بی بی کے خلاف جو فیصلے ہے اس کی قانونی کیا حیثیت رہ جاتی ہے. اسی طرح جج ارشد ملک کا, اسی طرح جسٹس جاوید اقبال کا, اور اسی طرح جسٹس ملک قیوم کا, ان سب کی تحقیقات کرائے. عدلیہ کے اوپر جو ایک داغ یا حرب, اور آپ یقین کریں گے علی محمد خان صاحب اگر آپ نہیں کریں گے یہ سلسلہ جاری رہے گا. آلریڈی مسلم لیگ نون نے کہا آپ ایک طرف کر لے, خدا کا واسطہ آپ ریاست مدینہ کا نعرہ لگا رہے ہو, آپ کے پارٹی کا نام انصاف ہے, عدلیہ کے اوپر وار پہ وار ہو رہی ہے, چاہے اصلی یا جعلی ہے. اگر اصلی ہے تو اس کا بھی حساب ہونا چاہیے, اور جعلی ہے تو اس کا بھی حساب ہونا چاہیے. سوالات آپ کر رہے ہیں علی محمد خان صاحب سے, تو علی محمد خان صاحب سے پوچھ لیتے ہیں نا. قادر خان بندوخیل صاحب کہہ رہے ہیں علی بھائی کہ آپ کیوں اتنا ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ جج صاحب اتنا ڈیفینڈ نہیں کر رہے ہیں اپنے آپ کو جتنا حکومتی وزراء کر رہے ہیں, اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. تو پھر یہ کہہ رہے ہیں اپوزیشن والے کہ پھر اس طرح تو آپ کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں نا کہ جب آپ ان کو اتنا زیادہ ڈیفینڈ کریں گے تو سوالات تو الٹیمیٹلی آپ کے اوپر اٹھنے ہیں پھر, اور اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائیں. اگر یہ جعلی ویڈیو ہے یا جعلی آڈیو ہے تو پھر اگر آپ کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر آپ کا تو سارا کیس ہی ثابت ہو جائے گا سر, جس طرح سے آپ الزامات لگاتے رہتے ہیں نون لیگ کے اوپر. تو اس کو آگے لے کے جائیں, ہمت کریں. ظہیر صاحب ہمت کی تو آپ ہمیں خیر بات نہ کریں. آپ جتنی ہمت آپ سب میں ہے انشاءاللہ اسے 1 لاکھ گنا زیادہ عمران خان میں ہے, کیونکہ وقت کے ایک وزیر اعظم کے خلاف وہی کھڑے رہے, اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ سسلین مافیا کو عدالت سے ڈسکوالیفائی جو ہے وہ ہونا پڑا. اب سوشل میڈیا میں روز لغویات آتی ہیں. اب ہر سوشل میڈیا کی لغویات پہ حکومت تو کمیشن نہیں بنا سکتی. جس کسی شخص کو اس پہ اعتراض ہے کہ بہت بڑا اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے, تو دیکھیں اس دنیا میں کوئی کسی کا کیس لڑنے نہیں جاتا. ہمارا جب دھاندلی کا ایشو ہوا تو ہم سپریم کورٹ میں گئے اور 126 دن دھرنا دیا. اس کے بعد ہم نے پٹیشن ڈالی, وہ بھی کوئی پتہ نہیں 3-3.5 مہینے وہی اتنا تو کوئی چلا وہ کیس بھی. اس کے بعد پاناما پہ بھی ہم گئے. اچھا مسئلہ ان کا ہے, کیس ہم کریں. عدالت میں آپ کے کیسیں ہیں, نہ ثبوت لاتے ہیں, نہ رسیدیں لاتے ہیں, نہ اپنی جعلی ویڈیو پیش کرتے ہیں. اس پہ دیکھیں اصل ویڈیو جو آئی ہے, اصل چیز تو وہ ہے جو بہت بڑا ایٹم بم ہے, جس پہ لوگ بعض میڈیا میں کچھ لوگ بات نہیں کر رہے کہ خاتون نے ایڈمٹ کیا ہے کہ جناب ہم نے ان چینلز کو ڈینائی کیا, جس میں شاید آپ کا بھی چینل آتا ہے, اور ان کو دیے. دیکھیں اس پہ میں 3-4 تفصیلی پروگرام کر چکا ہوں, قانونی حوالوں کے ساتھ کر چکا ہوں. صرف آپ کے پروگرام میں اتنا کہوں گا اجمالی طور پہ کہ جن چینلز کو انہوں نے نہیں دیا, جو پیسے نہیں دیے, وہ تو قانون کی ایک طرف ہے کہ آپ نے ظلم کیا, آرٹیکل 19 کے خلاف گئے, اور آرٹیکل 18 کے بھی کہ فریڈم آف پروفیشن اس کو بھی آپ نے ڈینائی کیا, آرٹیکل 17 فریڈم آف ایسوسیشن کو بھی آپ نے ڈینائی کیا, کہ کچھ لوگوں کو آپ نے پبلک ایکسچیکر کے اس پیسے سے جو ان کا ایک حق تھا کہ اگر آپ نے دینا تھا پھر آپ نے سب کو دینا تھا, آپ نے ڈینائی کیا. اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ وہ کون سا ایسا کام تھا جو چند چینل نہیں کر رہے تھے اور چند آپ کے لیے کر رہے تھے. اس کا مطلب ہے کہ ایک طرف آپ نے کچھ صحافیوں کو اور کچھ چینلز کو محروم کیا, حکومتی طاقت استعمال کی, اور کچھ کو آپ نے زیادہ دیا. تو جو زیادہ دیا وہاں اس کا مطلب ہے, میں یہ 3-4 پروگرام میں یہ عرض کر رہا ہوں قلم دکھا کے, اس کا مطلب ہے کہ ان چینلز پہ آپ نے اس قلم کی خرید و فروخت کی,
کچھ تو ایسا تھا جو وہ چینلز کر رہے تھے جو باقی آپ کے لیے نہیں کر رہے تھے. یہ ہے وہ انفارمیشن کا ایٹم بم, یہ ہے وہ الیکٹرانک میڈیا پہ گرایا گیا ہائیڈروجن بم, جس کا جواب دینے کی اب ہمت نہیں ہے مسلم لیگ نون میں, اور آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں, کوئی ادھر بھاگ رہا ہے کوئی ادھر بھاگ رہا ہے. اچھا کمیٹی تو آپ نے بنا دی ہے نا سر, اس کے اوپر آپ نے کمیٹی بھی بنا دی ہے سر. کمیٹی اپنی تحقیقات کب تک مکمل کرے گی اور جو سفارشات وہ پیش کرے گی اس کے اوپر پھر آپ عمل درآمد کریں گے, کیا ہوگا پھر آگے چل کے, کب تک تحقیقات مکمل ہوں گی اس کی؟ جی کب تک کا پتہ تو کمیٹی کو ہے, لیکن تب تک ان لوگوں کو چین ویسے نہیں آنا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آسکر ایوارڈ ملنا چاہیے ہماری جو ہے مسلم لیگ نون کی لیڈر صاحبہ کو, کہ آخر کار کرتے کرتے کہیں نہ کہیں سچ زبان پہ آ ہی جاتا ہے. جی ٹھیک ہے. علی محمد خان صاحب نقطہ آپ کا آ گیا ہے, اور جاوید عباسی صاحب پورا ٹائم آپ کو دوں گا. یہ اشتہارات کے مور جو مریم نواز صاحبہ کی آڈیو آئی ہے اس کے اوپر آپ کا جواب بھی لینا ہے. ایک بریک مجھے بھی لینی ہے, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. تو پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. تو مریم نواز کی جو آڈیو آئی تھی اس کے اوپر حکومت نے ایک تحقیقاتی کمیٹی بنا دی ہے. تو جاوید عباسی صاحب, بریک سے پہلے میں نے علی محمد خان صاحب کا موقف لیا تھا. آپ یہ بتائیں کہ ثاقب نثار کی آڈیو کی تو شاید تحقیقات نہ ہو, لیکن بھائی صاحب حکومت نے مریم نواز کی اشتہارات بند کرنے والی آڈیو کی تحقیقات کے لیے اب کمیٹی بنا دی ہے. جو اس کی فائنڈنگ ہوں گی, اس کے نتائج ہوں گے, ان کو تسلیم کریں گے آپ سر؟ دیکھیں, یہ ثاقب نثار معاملے پہ علی محمد خان صاحب نے جو تجویزیں دی ہیں, انہوں نے اتنی بات کی ہے, انہوں نے کہا کہ فلاں ہو جائے. علی محمد خان صاحب سے یاد ہے کہ 2018 کے الیکشن میں ڈاکہ پڑا ہے. اچھا, ڈاکہ ایک جج صاحب کہہ رہے ہیں جو ہائی کورٹ کے جو ساری چیف جج تھے گلگت کے, اور ایک صحافی جرنلسٹ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکہ ڈالا ہے ثاقب نثار صاحب نے. یہ وہ الج کر رہے ہیں, یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکہ ڈالا تھا, یہ ڈاکہ انہوں نے ڈالا ہے. اس ڈاکے کا سارا فائدہ یا مال پی ٹی آئی کے پاس پڑا ہوا ہے. یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ان کو دفاع کرنے میں ڈالیں. اب جس آدمی کے اوپر الزام لگا ہے کہ ڈاکہ یہ ڈالا, عدالت میں وہ جائے, یا جنہوں نے ڈالا ہے یا جنہوں نے مال کھایا ہے یا جنہوں نے مال جن کو ملا ہوا ہے وہ کہیں کہ جن کی بینیفیشری الیکشن بنے وہ جائے عدالت میں کہ اپنی بے گناہی ثابت کریں کہ یہ ڈاکہ ہم نے نہیں ڈالا. ہم اور پیپلز پارٹی تو اس گیم میں کہیں آتے ہی نہیں ہیں. یہ 2018 کا جو الیکشن تھا کسی ایک جماعت کا الیکشن نہیں تھا. اگر یہ مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا تو یہ پورے پاکستان کی عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے. اچھا, اور یہ دو لوگ چلا کے کہہ رہے ہیں, یہ کہتے ہیں ہمارے پاس ایویڈنس ہے. یہ علی محمد خان صاحب بہت اچھے وکیل ہیں, یہ ان کو بتائیں کہ ایک جج اپنا ایفیڈیوٹ دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کنٹمپٹ کے عدالت میں پیش ہو کے ثابت کروں گا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ سچ ہوں, تو معاملہ تو آلریڈی عدالت میں اس کی حد تک تو گیا ہوا ہے, وہ تو ڈٹرمن ہو جائے گا. چلیں جی, بعد میں معاملہ صافی کا آ گیا ہے. آپ اس صافی کو ثاقب نثار صاحب سو کریں, اور اگر یہ سو نہیں کرتے, اگر اس کے خلاف ایکشن نہیں لیتی عدالتیں, تو یہ کوسچن بھی اٹھے گا. اور یہ لیکن آپ تو یہی زور دے رہے ہیں نا کہ عدلیہ اس کے اوپر سو موٹو نوٹس لے, لیکن آپ لوگوں نے پٹیشن لے کے نہیں جانا. سر ذرا اس کے اوپر بھی کامنٹ کر دیں, مریم نواز کے اوپر بھی جو میں نے آپ سے سوال کیا. کسی اور نے ڈالا ہے, الزام لگانے والے ہو رہے ہیں, وہ اصلی والے آڈیو پہ آئیں نا ذرا. ہاں, مریم والی پہ بات کر لینا سر. جی پوچھیں. ہاں, مریم نواز کے اوپر جو میں کہہ رہا ہوں کہ جو حکومت نے تحقیقاتی کمیشن بنایا ہے, کمیٹی بنائی ہے سر, سوری کمیٹی ایک انہوں نے بنائی ہے جو وہ فائنڈنگز دے گی, تحقیقات کرے گی. اور یہ کیا درست اقدام ہے کہ حکومت نے ایک کمیٹی بنا دی ہے, اس کی جو فائنڈنگز ہوں گی اس کو آپ قبول کریں گے جاوید عباسی صاحب؟ دیکھیں, میں حیران ہوں کہ اتنی بڑی کنٹروورسی پیدا ہوئی ہے تو انہوں نے کوئی کمیشن نہیں بنایا. اتنے بڑے الزام ہوئے تو انہوں نے کوئی کمیشن نہیں بنایا, کوئی انکوائری ٹیم نہیں بنائی گئی ہے. وہ اپنی پارٹی کے افیئر کے متعلق اگر انہوں نے کوئی بات کی ہے, انہوں نے کتنے پہلے الزام لگائے ہیں. یہ تو وہی حکومت ہے جو الزام لگا رہی تھی کہ وہ پارٹی کے افیئرز نہیں دینا سر, وہ یہ حکومت تو یہی تو الزام لگا رہی ہے آپ کے اوپر. وہ کہہ رہی ہیں کہ میڈیا سیل چلا رہی تھی, وہ حکومت میں رہتے ہوئے وہ ان کے پاس کیا تھا, کس وجہ سے وہ چلا رہی تھی, کوئی اختیار نہیں تھا. عمران خان صاحب نے بھی کہہ دیا ہے. بالکل نہیں, انہوں نے اسی وقت کلیئرٹی میں کہا کہ میں اپنی پارٹی کو اختیار ہے کہ وہ اب کرے.
ابھی علی محمد خان صاحب نے کہا کہ کچھ جرنلسٹ کو شاید انہوں نے خریدا ہوا تھا یا کچھ جرنلسٹ ان کی مرضی کی باتیں کر رہے تھے اور قلم کی انہوں نے بات کی. میں تو کسی ادارے یا کسی جرنلسٹ کے بارے میں ایسی بات نہ کر سکتا. لیکن 2017 میں پھر مریم نواز اعتراف کیوں کر رہی تھیں کہ میرا کوئی میڈیا سیل نہیں ہے؟ ان کی اس دن والی بات صحیح تھی, 2017 والی بات صحیح تھی, یا آج کی بات پہ ان کے یقین کریں؟ نہیں, وہ سرکاری میڈیا وہ انفارمیشن منسٹری ڈیل کر رہی تھی. یہ پارٹی کی خیر یہ کوئی بڑی بات. وہ جو سوال پوچھا گیا تھا وہ سرکاری میڈیا کے حوالے سے پوچھا گیا تھا. تو اب مہربانی کر کے اگر آپ چیزوں کو مکس کریں گے تو ان کا کون جواب دے سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ چونکہ اس حکومت کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, منسٹر اس کی انکوائری کر نہیں سکتے, کسی انڈیپینڈنٹ ادارے نے کیا اس کو اختیار ہے, لیکن یہ کوئی انکوائری والی بات نہیں ہے. لیکن سر حکومت نے کمیٹی تو بنا دی ہے, اب یہ کوئی نیا کیس آپ کے اوپر بنا دیتے ہیں, نیب کو یہ بھیج دیتے ہیں یا FIA کو بھیج دیتے ہیں, تو پھر آپ کو تو کیس بھگتنا پڑے گا نا سر. دیکھیں, یہ ثاقب نثار صاحب کو بچانے کے لیے یہ اصل جو آڈیو اور ویڈیو اور ایفیڈیوٹ آئے ہیں ان سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے 2018 الیکشن چوری میں جو ڈاکہ ڈالا ہے وہ سارے چہرے سامنے آ گئے. ان کو روکنے کے لیے انہوں نے یہ ایک ایسا کام کیا جس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی, نہ اس انکوائری کی کوئی اہمیت ہے, نہ اس کو کوئی مانے گا, نہ اس کی کوئی پوزیشن ہے اس بات کی. صحیح ہے جی, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی بھی قادر خان بندوخیل صاحب یہی سمجھتی ہے کہ جو مریم نواز صاحبہ کی آڈیو آئی ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. میں ایک جواب آپ کو دے دوں. جی جلدی سے کمپلیٹ کریں. FIA کے DG رہے یہاں میمن صاحب. جی, میمن صاحب نے انٹرویو میں کہا ہے کہ ملک کے وزیر اعظم عمران خان صاحب مجھے بلا کے حکم دیتے تھے کہ ان کے خلاف کیسز بناؤ. چلیں, یہ ماضی کی بات ہو گئی ہے سر, یہ سب نے سنا ہے. قادر خان بندوخیل صاحب کا کامنٹ لے لوں سر, پھر مجھے بریک پہ جانا ہے. قادر خان بندوخیل صاحب آپ کا کامنٹ سر. دیکھیں, ایک تو علی محمد خان صاحب جو فرما رہے ہیں کہ یہ جائے کیس میں, تو پھر آپ مریم بی بی کے کیس میں آپ نے کیوں انکوائری بٹھا دیا ہے؟ وہ تو آپ کو سوٹ کرتا تھا تو آپ نے فوراً کر دیا. اور سپریم کورٹ کا ایک بڑا مشہور ججمنٹ موجود ہے کہ کوئی شخص اگر اپنی دفاع میں یا کوئی الزام کی دفاع میں کوئی جواب نہیں دے تو اس کو صحیح تصور کیا جائے گا. میں آپ کو چاروں ویڈیو آڈیو کی بات کرو, جج ارشد ملک کی, ملک جسٹس قیوم کی, جاوید اقبال کی اور ثاقب نثار کی, سب کے حوالے دے رہا ہوں. اگر اس میں سے کوئی بھی فریق اس کا جواب نہیں دیتا ہے تو وہ سپریم کورٹ کا ججمنٹ موجود ہے. سوال یہ ہے کہ یہ کہانی بار بار یہ گھوم پھر کے کیوں آتی ہے. اور میں ان سے بھی گزارش کروں گا جاوید عباسی صاحب سے کہ آپ جب اس چیز کی مان نہیں رہے ہو, کہ یہ تو ماننے کی ضرورت نہیں ہے. جب مریم بی بی نے خود مان لیا ہے کہ میری آڈیو ہے تو اس میں مزید اب یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ پرائیویٹ اس کا وہ تھا, میڈیا سیل تھا یا سرکاری تھا, یہ طے کرنا باقی ہے. باقی تو وہ اپنی مان رہی ہے ساری. لیکن سوال یہ عدلیہ کے اوپر جو بار بار داغ لگتا ہے, اس کو دھونے کے لیے کس کی ذمہ داری ہے؟ یا تو میں آپ کی توسط سے چیف جسٹس سپریم کورٹ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ سو موٹو ویسی سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے, آپ اس میں بھی سو موٹو لے, کیونکہ حکومت تو علی محمد خان صاحب کی باتوں سے تو ظاہر ہو رہا ہے حکومت تو نہیں جاننے والی. اور مجھے لگ رہا ہے شاید حکومت کو پتہ ہے کہ اصلی جب بھی نہیں جا رہی ہے. علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ گراؤنڈ اوپن ہے, پٹیشن کرتے ہیں آپ لوگ, کوئی بھی جائے پٹیشن دائر کرے. تو وہ پھر مریم بی بی تو مریم بی بی کی کیوں اس نے انکوائری بٹھا لی ہے؟ اس کو بھی پٹیشن کی انتظار کر لیتے. آپ حکمران ہیں, آپ کی ذمہ داری, عدلیہ کے اوپر ایک داغ آ گیا, عدلیہ کے اوپر ایک الزام آ گیا تو آپ کو یہ ڈیفینڈ کرنا ہے. آپ میڈیا میں تو ٹاک شو میں تو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, مگر آپ انکوائری یا کمیشن, ٹروتھ کمیشن نہیں بنا رہے ہو. آپ بنا لیں تاکہ اگر یہ جھوٹے ہے تو جھوٹے کو اپنے گھر تک پہنچا لے. لیکن اس میں پھر کچھ دال میں کالا ہے نا علی عمر خان صاحب, جب آپ اس کو میڈیا میں تو ڈیفینڈ کرے مگر عدالت میں پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جو کوئی بات اگر آپ پوزیشن کرے تو آپ کہہ رہے عدالت چلا جاؤ. بھائی آپ حکمران ہیں, کوئی چیز آپ کے سامنے آ جاتی ہے تو آپ اس کی انکوائری کرانا آپ کا کام ہے. اور صحیح. علی محمد خان صاحب فائنل آپ بتا دیں, مجھے بریک پہ جانا ہے. جی عرض کر لیں. جی صحیح معنی میں آج مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ وہ ہم سنتے تھے نا, میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. آپ ان کو کھینچ کے لاتے ہیں مریم بی بی کی آڈیو کے پاس, وہ جاتے ہیں بھاگتے ہیں ثاقب نثار صاحب کی آڈیو کے پاس. اور بھائی وہ چیز جعلی ہے, وہ میں نے خود کہہ رہی ہے میری اصلی آڈیو ہے, میں نے یہ بات کی ہے. آئے اس پہ بات کریں نا, جو اصلی ہے اس پہ تو بات نہیں کرتے, جلی کے پیچھے پڑے ہوئے. اچھا دوسری عام سادہ الفاظ میں تھا کہ عام پاکستانی سمجھ جائیں. اگر میں یہ کہوں زیدی صاحب کہ آپ جس گھر میں رہتے ہیں وہ میرا ہے اور آپ کے پاس اس کے ڈیڈز جیلی ہیں, تو کیا آپ عدالتوں میں پھرتے رہیں گے کہ نہیں نہیں میری ڈیڈ اصلی ہے, میں اپنے گھر میں رہتا ہوں؟ میں نے جا کے عدالت میں ثابت کرنا ہے کہ جعلی ہے. تو بھائی جان
اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ان کا الیکشن چوری ہوا ہے تو ثبوت آپ کے ہاتھ لگ گیا ہے، جلی ثبوت لگ گیا ہے، اس جلی ثبوت کو سینے سے آپ نے لگا کے رکھا ہوا ہے، روز آپ چیختے چلاتے ہیں، جائیں عدالت میں جمع کریں تاکہ آپ کے حق میں فیصلہ آ جائے. ہم تو نہیں جائیں گے آپ کا کیس. لیکن علی محمد خان صاحب، قادر خان مندوقل صاحب، جاوید عباسی صاحب، آڈیو نوٹ سے شاید عوام کو اتنا فرق نہ پڑے، لیکن عوام کو فرق پڑے گا جو آئی ایم ایف کے ساتھ حکومت نے ڈیل کی ہے، اس سے جو ایک مہنگائی کا سیلاب آئے گا، اس سے کس طرح عوام متاثر ہوں گے، اس کے اوپر ہم پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں بات کریں گے. ایک بریک لینی ہے مجھے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں مہنگائی کے اوپر بات کر لیتے ہیں، ڈالر بے قابو ہو رہا ہے، اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. علی محمد خان صاحب، آپ کی حکومت میں اس قدر مہنگائی ہے، لوگ تو پریشان ہیں، آپ کہتے ہیں کہ معیشت بہتری کی طرف جاری ہے. اگر یہ مان بھی لیا جائے تو پھر ڈالر کیوں حکومت کے قابو میں نہیں آ رہا ہے؟ آج شوکت ترین نے دوسری بار یہ کہا ہے کہ ڈالر کی قدر 10 روپے حقیقت سے زیادہ ہے. اگر سب وجوہات معلوم ہیں آپ کو تو پھر روکنے میں ناکام کیوں ہے حکومت؟ مختلف جو ہے عوامر ہیں، اس کا کوئی اسٹریٹ فارورڈ آنسر تو نہیں ہے، کیونکہ کچھ انٹرنیشنل فیکٹرز ہیں، کچھ نیشنل ہیں. انفلیشن اب ہمارے دونوں دوست ایگری نہیں کریں گے کیونکہ انہوں نے سیاست کرنی ہے. اچھا. اور ظاہر ہے ان کے پاس ایک موقع ہاتھ آیا ہے، لیکن انفلیشن، مہنگائی، یہ سب پوری دنیا میں ایک فنامنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ پوری دنیا میں قیمتیں بڑی کم ہو گئی ہیں کووڈ کے بعد اور سب طرف جو ہے بہت سکھ چین ہے اور پاکستان میں مہنگائی ہے. اس وقت پاکستان میں نسبتاً اور ملکوں کے انٹرنیشنلی میں بات کر رہا ہوں، مہنگائی اور ملکوں کے مقابلے میں کم ہے. میں مہنگائی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، لیکن آپ کے اس وقت ہندوستان میں آپ دیکھ لیں پیٹرول کی پرائسز کیا ہیں، روپے میں آپ کو بات کر رہا ہوں 250 کے قریب ہیں. اسی طرح آپ سری لنکا میں، بنگلہ دیش میں، وہاں پہ پھر جب آپ یہ بات کرتے ہیں نا علی محمد خان صاحب، تو پھر وہاں پہ قوت خرید بھی تو پھر زیادہ ہے نا لوگوں کی، وہ تو خرید سکتے ہیں، یہاں پہ قوت خرید کم ہے. جی دیکھیں، قوت خرید مختلف ممالک کی مختلف ہے، لیکن آپ نے مہنگائی کی بات کی تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ مہنگائی کی پوزیشن اس وقت کیا ہے. اس وقت ترکی میں بہت زیادہ مہنگائی ہے، اس وقت آپ کے ایران میں بہت زیادہ مہنگائی ہے. میں گلوبلی جو ہے انٹرنیشنلی زیادہ نہیں بات کر رہا، میں آپ کو ساؤتھ ایشیا کی بات کر رہا ہوں. لیکن دوسرا جو نیشنل لیول پہ جو باتیں ہیں، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ آپ نے جب آرٹیفیشلی جب ڈالر کو روپی کے مقابلے میں مینٹین کیا تھا تھرو اسٹیٹ بینک بوروئنگ، اس چیز کو جب ختم کیا ہے، جو دنیا میں تقریباً ساری جگہوں پہ یہی ہے، اس کا اثر آپ پہ پڑا ہے. یہ جو ملک کے اندر مختلف قسم کے مافیاز ہیں، وہ ایک فیکٹر ضرور ہے کہ اگر آپ کوئی بھی چیز درست کرنا چاہیں تو وہ اوپر سے کھڑے ہو کے مسئلے آپ کو بناتے ہیں، چاہے وہ چینی مافیا ہو، آئل مافیا ہو، آٹا مافیا ہو. یہ میرا ایک سوال ویسے آپ کی وساطت سے ان دوستوں سے ضرور ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ مافیا صرف عمران خان کے دور میں کھڑے ہو گئے ہیں، عمران خان صاحب کے، اور ان کے دور میں کوئی مافیا کھڑا نہیں ہوتا تھا؟ یا پھر یہ مافیا سے ڈرتے تھے یا پھر مافیا کا حصہ تھے؟ بھائی چلیں آپ یہ بتا دیں، میں تو ان سے یہ سوال کر لوں گا سر، منی بجٹ کب لا رہے ہیں اور پھر عوام کو اور کن چیزوں کے لیے تیار رہنا ہے ابھی؟ قادر علی محمد خان صاحب، اگلے 2-3 مہینے مشکلات میں ہوں گی، تھوڑی بہت اضافہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ جیسے ہی ہم جو ہے 2-3 مہینے گزرتے ہیں، انشاءاللہ یو ول سی کہ بہت بہتری انشاءاللہ آنے والی ہے. منی بجٹ کب آئے گا میں سمجھتا ہوں اس کے لیے مناسب آدمی جو ہے شوکت صاحب ہیں کہ وہ خود بتائیں. میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں کوئی اسپیکولیٹ کروں. بس چلیں ٹھیک ہے سر. جاوید عباسی صاحب، اگلے بس صرف علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2 سے 3 مہینے اور برداشت کر لیں آپ، 2 سے 3 مہینے میں حالات صحیح ہو جائیں گے. کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے؟ ایسا ہی ہے سر جاوید عباسی صاحب؟ بہتری کی طرف چل پڑیں گے، بہتری کی طرف چل پڑیں گے. سوال پوچھا کہ ڈالر اتنا اوپر ہو گیا ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ کیوں نہیں ایکشن لیتے؟ چینی میں جن لوگوں نے اربوں روپے کا کمایا ہے، پرائم منسٹر نے کہا ہے، صاحب نے کہا ہے کہ یہ مافیا ہے، مافیا کے خلاف رپورٹ آئی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ مافیا کون ہے. پھر دوائیوں میں اربوں اور خربوں روپے اس ملک میں کمائے گئے ہیں، انہوں نے اپنے منسٹر ہٹائے ہیں، انہوں نے کہا ہے مافیا ہے، میں مافیا کو بے نقاب کروں گا، میں ایکشن لوں گا، ہمیں پتہ ہے کہ وہ مافیا کدھر گیا ہے. پھر آٹے میں ایسا معاملہ ہوا ہے. پھر پیٹرولیم میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایک ایڈوائزر لگائے تھے، اربوں روپے اور خربوں روپے کے گپلے ہوئے، انہوں نے کہا ہے یہ مافیا ان کے خلاف ہم ایکشن لیں گے. اور اب ڈالر میں وہ سارا مافیا حکمران خود بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے نزدیک ہیں، ان کے اپنے لوگ ہیں، ان کے خلاف کون لے سکتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے زمانے میں، ہمارے زمانے میں کوئی مافیا تھا نہیں، کسی کی جرت نہیں تھی کو
ہماری حکومت کو پتہ اور وہ ایکشن سر آپ خود تھے نا سب سے بڑے آپ ہی تھے نا سر آپ سے مطلب میاں صاحب سسیلین مافیا تھی نا سر ان کے سامنے کسی کی ضرورت نہیں کھڑے ہونے کی اور بھائی میں نہیں کہتا سپریم کورٹ کہتی تھی کوئی چیز نہیں ہے سسیلین مافیا ڈان میرے الفاظ نہیں ہے انفارمیشن منسٹر کہتا ہے کہ ریاست آصم سعید کھوسا صاحب کی ججمنٹ دیکھ لیں ریاست کوئی ایکشن نہیں لے behind every great fortune there is a crime میرے نہیں ہے ان کے الفاظ ہے بالزاک سے اٹھا بالزاک ناول کے مشکلات ہیں چینی کا آٹے کا بحران جو ہے جو ڈالر کا بحران ہے جو پیٹرولیم کا بحران ہے جو باقی بجلی کا ہے لیکن آپ عوام کو فائدہ دینے کے لیے سر پہلے تو آپ حکومت کے کسی بھی بل کو روک نہیں پاتے سر ایوان میں آپ کو ناکامی ہو رہی ہے اب حکومت IMF ڈیل کے بعد منی بجٹ لا رہی ہے کیا یہ بل روک پائیں گے آپ جاوید عباسی صاحب بندے ان کے اپنے کنٹرول پہ نہیں ہے چیف سے ہم پہ ہیں اس ملک کی معاشی حالات اتنے خراب نہ کر دیں اس ملک کی اکانومی تباہ نہ کر دیں کہ ہم سارے ملک بھی ٹھیک نہ کر سکیں ہم روز ان کو سمجھاتے بھی ہیں ان کی منت بھی کرتے ہیں لیکن یہ الزام دینے میں گالی دینے میں دوسرے کی پگڑیاں اچھالنے میں وہ ہمیں تو خیر ہے ہمارے ساتھ جو مرضی ہے کریں لیکن اس ملک کی عوام کے ساتھ جنہوں نے کیا ہے کہ آج 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے اتنی بڑی مہنگائی ہے اس ملک میں آپ یہ میں حیران ہوں کہ اپنے حلقوں میں کس طرح جا سکتے ہیں انہوں نے اس عوام کے ساتھ جو 2 وقت کی روٹی آپ کا نقطہ آ گیا ہے جاوید عباسی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 وقت کی روٹی عوام کے لیے مشکل بنا دی اور یہ لوگ حلقے میں نہیں جا پاتے لیکن آج عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے مندو خیل صاحب کہ ساری فساد کی جڑ جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ ہے سندھ حکومت جو ہے وہ مہنگائی کر رہی ہے اس بات کو حکومت بھی مانتی ہے لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں آپ کی حکومت وجہ بنی ہے مہنگائی کی آج بھی وزیر اعظم نے یہ کہہ دیا ہے کہ سندھ حکومت آٹے یوریا کھاد کے بحران کی ذمہ دار ہے کیا واقعی سندھ حکومت ذمہ دار ہے قادر خان مندو خیل صاحب دیکھیں یہ ترجمانوں کو جو فوج ہے یہ باقاعدہ اس کو ٹریننگ ملتی ہے باقاعدہ ٹاسک ملتا ہے کہ آپ نے کس وقت پہ کیا بات کرنی ہے آج ہی شوکت ترین صاحب نے کراچی کے تاجروں کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ مہنگائی بھی ہے اور مزید بھی رہے گی ڈالر اوپر نیچے ہوتا رہے گا یہ سب ایکسیپٹ کر رہے تھے تو پھر مزید پوچھا جب وہ جرنلسٹ نے کہ آپ ٹیکس لگائے کہ نہیں نیا ٹیکس نہیں لگائیں گے سبسڈی ختم کریں گے تو بات وہی ہے کہ سبسڈی ختم کریں گے تو مہنگائی تو ہوتی رہے گی آج ڈالر جو ہے نا آپ کا ڈالر آپ کا 180 تک پہنچ گیا آپ کا پیٹرول میں یاد دلا دو علی محمد خان صاحب کو عالمی منڈی میں یہ ڈالر یہ پیٹرول کو انڈیا کے ساتھ جوڑ رہا ہے اور بھائی آپ نے روپے کا بیڑا غر کر کے نیچے گرا دیا ہے تو اس میں آپ انڈیا میں پیٹرول خریدیں گے تو انڈیا کے پیسوں سے اور عالمی منڈی میں پیٹرول کم ہو گیا انڈیا نے پچھلے دنوں میں دیوالی کے موقع پہ 5 روپے کم کر دیے پہلے 110 تھا اب 105 روپے پیٹرول ہے وہاں پہ آپ نے کہاں تک پہنچا دیا ہے پھر یہ $650 ارب ڈالر نہیں دینے نا انڈیا کو جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے لگائے ہیں سر ان کو تھوڑی دینے پاکستان کو دینے بھائی سن لے اور بھائی سن لے آپ اور علی عمر خان صاحب دونوں مجھے 1 منٹ تو دے دوسری بات یہ کہ علی عمر خان صاحب جو فرما رہے 2-3 مہینے ہی رہیں گی خدا کی قسم یہ علی عمر خان جو ہے وہ ماشاءاللہ یہ درود شریف یہ سن لے ارے بھائی سن تو لو مجھے علی عمر خان صاحب ماشاءاللہ درود پڑھ کے بات کرتے ہیں آج یہ ایک مرتبہ پھر درود پڑھ کے بتا دے کہ 2-3 مہینے کے بعد یہ حالات صحیح ہو جائیں گے خدا کی قسم میں ایک شو میں ان کی مخالفت نہیں کروں گا اور میں یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے 2-3 مہینے اور دے دے جہاں 3 مہینے کے بعد 3.5 سال دے دیے 2-3 مہینے اور بھی دے دیتے ہیں مگر اس کے آگے کیا ہوگا آگے بھی یہی حال ہوگا آگے بھی یہی تباہی ہوگا آگے بھی یہی بربادی ہوگا یہ اسی طرح ڈرامے کرتے رہیں گے قدرت بھی مدد کر رہی ہے عالمی جو پیپلز پارٹی کے دور میں عالمی منڈی میں $147 فی بیرل تھا ہم دے رہے تھے 106 روپے آج عالمی منڈی میں 85 سے کم ہو کے 81 آج 76 پہ آ گئے اور یہ کتنے میں دے رہے 150 روپے میں ڈالر کی وجہ سے نا سر ڈالر کی وجہ سے میں پوچھ لیتا ہوں علی محمد خان صاحب سے پوچھ لیتا ہوں ڈالر کی وجہ سے ڈالر کس نے کیا انہوں نے بیڑا غر کیا ڈالر کا بیڑا غر کس نے کیا انہیں نہیں کیا ان کی ٹھیک ہے جی پوچھ رہے ہیں علی محمد خان صاحب چونکہ آپ حکومت میں ہیں آپ یہ بتائیں اب جبکہ بہت تیزی سے پیٹرولیم کی پرائسز نیچے آ رہی ہیں عالمی مارکیٹ میں یہ بات صحیح ہے قادر خان مندو خیل صاحب کی تو پھر تھوڑا سا ریلیف آپ دیں گے یا پھر پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے مد میں جو آپ کو 650 ارب روپے جمع کرانے ہیں اس کو آپ بڑھائیں گے بتدریج IMF کی طرف سے تو کافی آپ کے اوپر پریشر ہے دیکھیں فواد صاحب سچی بات کرنی چاہیے سب کو اور اس وقت پیٹرول پاکستان جو ہے ساؤتھ ایشیا میں سب سے کم قیمت جتنی بھی ہے بہت حد تک سب سے کم قیمت میں وہ بیچ رہا ہے اور لیوی اس میں سب سے کم ہے
لیکن ایک اور بھی یہاں پہ سوال ہے کہ آپ کو جو پیٹرول کی مد میں بڑھوتری کی طرف آپ کو جانا پڑا، پرائسز میں کیوں جانا پڑا؟ کیونکہ آپ چلیں علی محمد خان صاحب، چونکہ میرے شو کا وقت بالکل ختم ہو گیا، بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، قادر خان مندوخیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جاوید عبائی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کل تک کے لیے فواز زیدی کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔